اسی طرح شب برات 15 شعبان المعظم عظیم رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما، رات کو میری آنکھ کھلی، اچانک میں نے دیکھا آقا اپنے بستر پہ موجود نہیں۔ میں حیران ہوئی، پریشان ہوئی، آقا کہاں تشریف لے گئے؟ میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا، مسجد نبوی کے ستون ان کے درمیان بھی دیکھا، شاید آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے ہو، شاید نماز ادا کر رہے ہو، شاید آقا نوافل ادا کر رہے ہو، شاید امت کی فکر میں اٹھ گئے، امت کے غم نے سونے نہ دیا ہو۔ فرماتی میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع کے اندر چلی گئی، مدینہ منورہ کے قبرستان میں چلی گئی، مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع ہے، اہل ایمان کی قبور وہاں پر موجود ہے، انتہائی برکت والا قبرستان ہے، حضرات صحابہ کرام کثیر تعداد میں وہاں مدفون ہے۔ اللہ مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے، جنت البقیع کی زیارت بھی عطا فرمائے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کی جانب چل پڑی، میں نے نبیوں کے نبی امام الانبیاء کو دیکھا، آقا مدنی جنت البقیع کے اندر موجود ہے، قبرستان کے اندر موجود ہے، اہل قبور کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کی نجات کے لیے دعا فرمائی، ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں آقا پر میری نظر پڑی، میں وہیں سے واپس دوڑی، اپنے حجرے کی طرف واپس آ گئی۔ میرے آنے کے بعد امام الانبیاء بھی تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ بھی تشریف لے آئے، سرور کائنات بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا نے میری حالت کو دیکھا، بھاگنے کی وجہ سے مجھے سانس چڑھا ہوا تھا، میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کیا تجھے ایسا لگا تیری باری والے دن میں کسی اور اپنی خاتون کے پاس چلا گیا جو تو تلاش کرنے کے لیے نکلی، مجھے تلاش کرنے کے لیے باہر آئی؟ حضرت عائشہ رض کرنے لگی آقا میرے دل میں یہ خیال آیا شاید آپ کسی اور حجرے میں چلے گئے، میں نے آپ کو تلاش کیا لیکن جنت البقیع میں آپ کو پایا، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پایا، مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے پایا۔ آقا آج یہ کوئی خاص رات ہے، جناب جنت البقیع میں تشریف لے گئے، آپ جو جنت البقیع میں گئے میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ لیلۃ شب برات والی رات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ حضرت عائشہ متوجہ ہوئی، عرض کرنے لگی آقا اس رات کے بارے میں بتائیے، شب برات والی رات یہ کون سی رات ہے، اس میں کیا اعمال ہوتے ہیں، اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میری عائشہ یہ اتنی برکت والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، یہ اتنی رحمت والی رات ہے، یہ اتنی برکت والی رات ہے۔ فرمایا میری عائشہ اس رات اللہ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد 14 شعبان کا سورج غروب ہوا، 15ویں رات کا آغاز ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی تجلی فرماتا ہے، آواز لگتی ہے کوئی معافی مانگے
مانگنے والا آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی خطا کار ہے آ کے مجھ سے نجات مانگے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ فرمایا میری عائشہ پوری رات آواز لگتی ہے، معافی مانگنے والے آ جاؤ، نجات مانگنے والے آ جاؤ، اپنی قبر کو منور کروانے والے آ جاؤ، میدان محشر میں کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ۔ پوری رات آواز لگتی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز لگے گی، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، معافی مانگنے والے آ جاؤ۔ آج معافی مانگنا تمہارا کام ہے، سارے سال کے گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا اتنی عظمت والی رات، اتنی برکت والی رات ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، معافی مانگنے والوں کو معافی ملے گی، بخشش مانگنے والوں کی بخشش ہوگی۔ فرمایا اے عائشہ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، یہ اتنی اعلیٰ رات ہے، اس رات میں اللہ رزق کو نازل کرتا ہے، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سال اتنا رزق ملے گا، اس سال اتنے لقمے یہ کھائے گا، اتنے گھونٹ یہ پانی پیے گا، اس سال اسے یہ رزق ملے گا، یہ کہاں سے کمائے گا، اسباب اس کے لیے کیا ہوں گے، مال کا سبب کیا ہوگا، روزی کا سبب کیا ہوگا، کمانے کا سبب کیا ہوگا۔ فرمایا وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اللہ رزق کو تقسیم فرمائے گا، فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا، اس سال یہ اتنے لقمے کھائے گا، اس سال اتنی گندم کھائے گا، اس سال فلاں نعمت اتنی استعمال کرے گا۔ فرمائے اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا، کاروبار میں برکت مانگنے والا، اپنی روزی میں برکت مانگنے والا آ جائے، مجھ سے اپنے رزق میں برکت مانگے، میں رزق میں برکت عطا کر دوں گا، رزق میں کشادگی عطا کروں گا، مال میں برکت عطا کروں گا۔ فرما میری عائشہ پوری رات استغفار کے لیے بھی آواز لگتی ہے، رزق کے بارے میں بھی آواز لگتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرما میری عائشہ پوری رات آواز لگتی ہے کوئی غموں کا مارا، ہے کوئی مصائب کا گھرا ہوا، کوئی پریشان آدمی، کوئی بیمار آدمی اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنی شفا کے لیے چاہتا ہو، اگر کوئی صحت چاہتا ہو، مصائب سے نجات چاہتا ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہو، فرما میری عائشہ تیسری آواز پوری رات یہ لگتی ہے آ جاؤ، اللہ تمہاری مصائب کو دور فرمائے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہاری تنگ دستیوں کو دور کرے گا۔ فرمائے اس رات جس نے اپنے لیے دعا مانگی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تین چیزیں خاص طور پہ ذکر کی۔ نمبر ایک بخشش، مغفرت، کوئی چاہتا ہو تو آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ویسے تو ہر دن ہی توبہ کا ہے، استغفار کا ہے کہ انسان سے جب بھی خطا ہو جائے توبہ میں دیر نہ کرے، فوراً توبہ کرے، کیونکہ کیا خبر کہ انسان دیر کرتا ہے بعد میں موقع ملے یا نہ ملے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ میں، کوئی خطا ہو گئی فوراً توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ موت کی سختی میں جاؤ پھر توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ توبہ کے لیے تو ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ معافی بندہ مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن